اور مجھے عصا کے مانند ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کرے گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہے گا تو ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان 2 نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔